معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہم پل صراط کے بارے میں چند معلومات حاصل کریں گے۔ پل صراط وہ جگہ ہے جہاں سے ہر انسان کو گزرنا ہی ہے۔ یہ وہ پل ہے جو اللہ تعالی جہنم کی پشت پر رکھے گا۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالی جہنم کے دونوں سروں پر ایک بہت بڑا پل رکھے گا، یعنی جہنم کی پشت پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر اس پر سے گزروں گا، اور پھر اس کے بعد تمام انبیاء بھی گزریں گے اپنی اپنی امتوں کو لے کر، اور ہر رسول اور میں بھی، سبھی کی زبان پہ یہی الفاظ ہوں گے، ربی سلم ربی سلم، یعنی اے اللہ تو سلامت رکھنا، اے اللہ تو سلامت رکھ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت صرف کلام کرنے کی اجازت انبیاء کو ہی ہوگی، باقی کو تو کلام کرنے کی اجازت نہ ہو۔ اے اللہ اس وقت آسانی فرمانا تمام لوگوں پر۔ اور بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ پل صراط کے دونوں جانب آکڑے لگے ہوں گے، جس طرح کانٹے ہوتے ہیں وہ ہر گزرنے والوں کو زخمی کر رہے ہوں گے اور اٹھا اٹھا کر جہنم میں پھینک رہے ہوں گے۔ جیسے کہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، کرین ہوتی ہے، کس طرح سامان اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہے، اسی طرح وہ لوگوں کو اچک اچک کر جہنم میں پھینکے گی۔ لوگ کٹ کٹ کر اس پل سے جہنم میں گر رہے ہوں گے، پھر وہ دوزخ میں ہی رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی ان کا فیصلہ کرے۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرے، اللہم اجرنا من النار۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پل صراط کے بارے میں کہ وہ پل تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ یہاں سوچنے کا مقام ہے، ایسا پل جو کہ اتنا باریک ہو اور تلوار سے زیادہ تیز ہو، کس طرح لوگ گزریں گے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنا سارا کام سائیڈ میں رکھ کر سوچئے کس طرح ہوگا وہ معاملہ، روح تک کانپ جائے گی۔ اور امام ترمذی اپنی کتاب میں یہ حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط جہنم پہ رکھا ہوا ایک پل ہے جس پر سے ہر شخص کو اپنے اعمال کے حساب سے گزرنا ہے، یعنی اس کے اعمال ہی اس کی رفتار ہوں گے۔ جیسا جیسا انہوں نے دنیا میں کام کیا ہوگا، عمل کیا ہوگا، اس حساب سے وہ گزرے گا۔ کوئی تو بجلی کی طرح پلک جھپکتے نہایت تیزی سے گزر جائے گا، اور کوئی ان سے کم رفتار میں گزرے گا، کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہوگا، اور بعض تو پیدل چلتے ہوئے اور بعض تو سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے بھی جائیں گے، اور بعض کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے۔ وہ پل کتنا لمبا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس پل کی لمبائی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ ایسا پل ہے کہ کوئی گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے بھی نجات پا جائے گا، اور کوئی ذلت اور بربادی کی جہنم میں جا گرے گا۔ اور جامع ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، قیامت والے دن کیا آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ اس وقت جہاں اتنا مجمع ہوگا، اتنے لوگ ہوں گے، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ آپ اپنا مجھے پتہ بتا دیجئے تاکہ میں وہاں آ کے آپ سے اپنی شفاعت کرا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پل صراط پر آ جانا، میں تمہیں وہیں ملوں گا جہاں میرے امتی گزر رہے ہوں گے، اور میں ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو پل صراط پر بھی نہ پاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم میزان عمل پر آ جانا جہاں لوگوں کے نامے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ وہاں بھی آپ اپنی امت کے لیے کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تولنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہاں بھی آپ اپنی امت کے ہی فکر میں ہوں گے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر میں میزان عمل پر بھی آپ کو نہ پاؤں تب کہاں جاؤں آپ کی تلاش میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم حوض کوثر پہ آ جانا، میں وہاں اپنی امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا۔ حوض کوثر کے بارے میں بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حوض کوثر کے برتن آسمان اور زمین کے برابر ہوں گے، جو ایک بار اس کا پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر مجھے آپ وہاں بھی نہ ملے تو اب میں کہاں ڈھونڈوں گا آپ کو؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تلاش کرنا، میں انہی 3 جگہوں میں سے ایک پر ملوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہوگی۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ پوچھ رہا ہے میرے محبوب کو کون سی چیز غم زدہ کر رہی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب کچھ اللہ کو پتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے محبوب بتائیے کہ آپ کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے بشارت دی کہ اللہ فرماتا ہے میرے نبی غمزدہ نہ ہو، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت والے دن رسوا نہ کریں گے۔ ذرا سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق ہر وقت ادا کیا، اپنی امت کی محبت میں دعائیں کی، اللہ کے حضور گر گڑائے، بخشش کی دعائیں مانگی۔ کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم بھی ان کی محبت میں ان کو قیامت والے دن شرمندگی سے بچائیں اور وہ اعمال کریں جو اللہ کو محبوب ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ قیامت والے دن سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو اللہ کے حضور سفارش کی شفاعت کی اجازت نہ ہوگی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی سفارش میں کروں گا، اس کے بعد ہی انبیاء کو بولنے کا موقع ملے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ سورہ مریم آیت نمبر 71 اور پارہ نمبر 16 میں فرماتا ہے اور تم میں سے کوئی بھی نہیں مگر اسے دوزخ سے گزرنا ہوگا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تقدیر میں طے شدہ بات ہے، یعنی سب کو آگ پر سے گزرنا ہوگا، چاہے وہ جن ہو، انسان ہو، پیغمبر ہو، صحابی ہو، نیک ہو، بد ہو، سبھی کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ پھر ہم اہل تقوی کو نجات دے دیں گے اور جو ظالم ہے ان کو گھٹنوں کے بل اسی دوزخ میں رہنے دیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے اور ہمارا معاملہ آسان کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔